اسی طرح حضرت معاذ بن جبل جو مدینہ منورہ کے مفتی تھے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں، اللہ کی طرف سے موجودگی میں فتویٰ دینے کی ان کو اجازت تھی، چھوٹی عمر میں انتقال ہوا ہے، وہ ان کی قبر بھی وہاں پر ہے، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلت و حرمت کے مسائل کا جاننے والا یہ میرا معاذ بن جبل ہے، وہ آرام کر رہا، حضرت جعفر طیار وہاں آرام کر رہا، بڑے بڑے صحابہ کی خبر ہے۔ اسی طرح یمن وہاں خبریں ہیں، الجزائر میں آتے تو وہاں صحابہ کی خبر ہے، مصر گئے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ 313 بدری صحابہ میں 72 صحابہ جو بدری ہیں ان کی خبر مصر میں ہے۔ بدری صحابہ کا مقام کیا ہے سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے بدری میرے نبی کے صحابہ بدر میں شریک ہونے والوں سنو یہ مدعا، یہ خوشخبری سنو کہ میں نے تمہارے لیے بخشش کا مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے اور تمہاری جنت طے ہو گئی ہے، لیکن اور تم کو بھی فکر کی بات، اب وہ صحابہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر جنت کی خوشخبری لے کر وہ افریقہ میں آرام کر، مصر جو ہے افریقہ میں، ایشیا میں تو نہیں ہے، اگرچہ کہ عربی لوگ بولتے ہیں، دورے لوگ ہیں، عربی بولتے ہیں، شاندار عربی بولتے ہیں، لیکن وہاں مصر میں 72 صحابہ۔ تو اب یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے جو حق تھا وہ سمجھے تھے، انہوں نے وہ ادا کرنے کے لیے چلے۔ ہمارے ذمے صرف نماز اللہ زکات عبادت نہیں ہے، عبادت تو ہے ہی، بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت ضروری ہے، فرض ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں ہونے کے ناطے ہمارے ذمے عبادت کے ساتھ دعوت، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جان و مال دی ہے، جان و مال کی جو نعمتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تاکہ عبادت کے ساتھ دنیا میں عبادت کو عام کرنے کے لیے دعوت میں آدمی اب چلے اور پھرے، اپنے آپ کو لگائے، یہ نہ کہ صاحب ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت میں ہر طرح کے صحابہ، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، صحت مند بھی تھے، بیمار بھی تھے، بینا بھی تھے، نابینا بھی تھے، خواص بھی تھے، مفتیان کرام بھی تھے، بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام، سب سے زیادہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب جانتے ہیں۔ جس صحابی نے دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دی، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات کو اللہ کی دین کے لیے لگایا، نبی کی اشاروں پر قربان ہو گئے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان من امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابا بکر، کہ اپنی جان اور مال اور صحبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر میرے ابو بکر کا ہے، سب سے زیادہ۔ اور ابو بکر رضی اللہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں، ان کی صحابیت منسوب بکتاب اللہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہمارے نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے نہ ڈرنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ وہ ہجرت کا موقع سب جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کی صحابیت جو ہے وہ منسوب بکتاب اللہ ہے۔ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے تو گویا کہ قرآن کا انکار ہوگا، اور قرآن کا آیت کا انکار کرنے والا وہ دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ لیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اوپر جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم میں کون جائے گا؟ جو تکذیب کرے گا، جو اعراض کرے گا اور ابا کرے گا اور پیٹ کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جہنم سے بچے گا کون بچایا جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ بچے گا جو متقی ہے، اتقا، اس میں تبدیل کر دینا، یعنی تمام صحابہ میں تقوی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو زیادہ جاننے والا، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ بچنے والا۔ جو اللہ کو زیادہ جانتا ہے وہی اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے نافرمانی سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صحیح معنی میں علماء ہیں۔ علماء کون ہے؟ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے۔ نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، حج سے زیادہ، سب سے زیادہ اہل ایمان کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے۔ مثال کے طور پر خطبہ نکاح میں ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں، قاضی صاحب پڑھتے ہیں نکاح کے موقع پر 3-4 آیتیں، ان سب میں تقوی کی بات کہی گئی کہ تم خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہو، جلوتوں میں ڈرتے ہو، اللہ سے خلوت میں بھی ڈرو، تم خوشی میں، تم غم میں اللہ سے ڈرتے ہو، خوشی میں بھی اللہ سے ڈرو، نکاح کے موقع پر اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو وسيجنبها الاتقى، آگے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، عقیدہ ہونے کے کہ دل کے مال کی محبت چل جائے، اللہ کے لاڈلے سے پیارے بن جائے۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں دیتے کسی کا احسان چکانا ہے، کسی کا احسان چکانے کے لیے مال خرچ کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ بھی نہیں کہ صاحب کسی کا ان پر احسان تھا اس لیے مال دے کر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ کے لیے دیتے ہیں، مال خرچ کر کے کچھ نہیں چاہتے، کسی سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور کسی کا احسان چکانا بھی نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا اس میں حضرت صدیق اکبر کے اس اعلیٰ درجے کے اخلاص کو بیان کرنا ہے۔ کسی کا احسان چکانا یہ بھی سارے خیر ہے، اچھی بات ہے، احسان چکانا چاہیے، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے، لیکن صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ کسی کا احسان ان پر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ دے رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کو مال خرچ کرنا بڑا محبوب تھا۔ اس ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الیہ من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا میں 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو مجھے پسند ہے، اسی طرح جو ہے عورتیں مجھے پسند ہیں، یعنی عورتیں اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کو دنیا میں عورتوں کے ذریعے سے عام کرنے کے لیے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو صدیق اکبر نے سنا اور کیا یا رسول اللہ حب الیہ من دنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہے۔ غور کرنے کے بعد کیا چیزیں محبوب ہے؟ فرمایا انفاق مال علی رسول اللہ، کہ میرا مال نبی پر خرچ ہو جائے، نبی کے مسجد پر خرچ ہو جائے، نبی کے دین پر خرچ ہو جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ روایتوں میں آتا ہے تنہائی میں دعا کرتے تھے اے اللہ نبی کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ نبی میرے مال کو ایسے خرچ کرے جیسے آپ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کو زیادہ احساس بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرے کا مال خرچ کرے یا دوست ہی کیوں نہ ہو، بیٹا باپ کا مال خرچ کرے اور جب بیوی شوہر کا مال خرچ کرے تو دل میں آتا کہ میرا تو نہیں ہے، فلاں کا ہے، کیا خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں دعا کر رہے اللہ نبی کے دل میں یہ داعیہ جذبہ پیدا فرما دے کہ میرے مال کو اس طرح خرچ کرے بے درد جیسے اپنے مال کو خرچ کرے۔ انفاق مال علی رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے نبی کا چہرہ انور ہو اور میری آنکھیں ہو اور اللہ کے نبی کو میں دیکھتا ہوں۔ علماء نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے صدیق اکبر کے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے اور حضرت صدیق اکبر اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کا مزہ لے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ریحل میں قرآن کھلا ہوا ہے اور حافظ قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور جو ہے مسکرا رہا ہے اور مزے لے رہا ہے۔ اس طرح صدیق اکبر سے ایسا موقع ملا اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھنے کا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، اور تیسری بات فرمائی وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، یہ نسبتیں بھی مجھے بہت پسند ہیں کہ آپ میرے داماد ہیں، میں آپ کا سسر ہوں، میری بیٹی صدیقہ آپ کے نکاح میں ہے، یہ نسبتیں اور جو ہے یہ تعلقات بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ تو لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جتنا جان لگائی ہے، مال لگایا ہے، صحابہ میں سب سے ممتاز، اتنا لگایا ایک موقع پر بدن میں یعنی چادر میں کانٹے لگ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب ہجرت کے موقع پر جا رہے ہیں تو سارا سرمایہ لے کر چلے گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے حضرت اسماء سے پوچھا تھا پہلے تو گئے لیکن کچھ چھوڑ کے بھی گئے ہیں کیا؟ ہم حکایت صحابہ میں پڑھتے ہیں حضرت اسماء نے جواب میں کہا کہ ہاں ایک جو برتن میں کچھ یعنی پتھر وغیرہ رکھا، کچھ چاقو پر سے کپڑا اڑا دیا اور دادا کو لے جا کے دکھایا کہ ہاں کچھ چھوڑ کر دے۔ وہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر چلے گئے تو کوئی بات نہیں، کچھ چھوڑ کر تو گئے، اور فرماتی کچھ نہیں چھوڑا، 40,000 تقریباً درہم سے سارے لے کر گئے، خود بھی گئے، اپنا نوکر لے کر گئے
اور سواری اونٹیاں لے کر گئے، حضرت اسماء کو خدمت میں لگایا، یعنی سارا گھرانے نے قربانی دی۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ جتنا احسان ابو بکر نے مجھ پر اپنی مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ میں نے ہر صحابی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن صدیق اکبر کا حق میں نے ادا نہیں کیا، قیامت میں اللہ تعالیٰ سے دلوا۔ تو لہذا حضرت صدیق اکبر کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی وفات کے موقع پر جب آپ 17 وقت کی نماز نہیں پڑھا سکے، جمعرات کی، جمعے کی اور ہفتے کی، یہ 15 نمازیں، اور جو ہے جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں، جمعرات کی عشاء کی نماز، اور جو ہے دوشنبے کی فجر کی نماز، 17 نمازیں آپ نہیں پڑھا سکے، تو آپ نے صدیق اکبر سے لوگوں سے کہا صدیق اکبر سے کہو نماز پڑھائیں۔